نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 کا ہم نے ترجمہ اور مختصر تفسیر کی تھی۔ اس میں بہت ہی اہم احکام ہے جو عدل کے بارے میں ہیں اور گواہی کے بارے میں ہیں، تو اس کی تفسیر انشاءاللہ ہم آج سماعت فرمائیں گے۔ تو ان آیات میں یہ جو 3 آیتیں ہیں، پہلی آیت کا مضمون تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ سورہ نساء میں بھی گزر چکا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ وہاں کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ارشاد ہوا تھا، اور یہاں کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط فرمایا گیا ہے۔ ان دونوں آیتوں میں الفاظ کے تقدم و تأخر کی ایک لطیف وجہ ابو حیان نے تفسیر بحر محیط میں ذکر کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو عدل و انصاف سے روکنے اور ظلم و جرم میں مبتلا کرنے کی عادتاً 2 سبب ہوا کرتے ہیں۔ ایک اپنے نفس یا اپنے دوستوں عزیزوں کی طرفداری، دوسرے کسی شخص کی دشمنی و عداوت۔ سورہ نساء کی آیت کا روئے سخن پہلے مضمون کی طرح ہے، اور سورہ مائدہ کی اس آیت کا روئے سخن دوسرے مضمون کی طرف۔ اسی لیے سورہ نساء میں اس کے بعد ارشاد ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، یعنی عدل و انصاف پر قائم رہو، چاہے وہ عدل و انصاف کا حکم خود تمہارے نفوس یا تمہارے والدین اور عزیزوں و دوستوں کے خلاف پڑے۔ سورہ مائدہ کی اس آیت میں جملہ مذکور کے بعد یہ ارشاد ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، یعنی کسی قوم کی عداوت و دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف کے خلاف کرنے لگو۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ نساء کی آیت میں قسط یعنی انصاف کو مقدم کر کے ارشاد فرمایا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اور سورہ مائدہ کی آیت میں للہ کو مقدم کر کے ارشاد فرمایا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ اگرچہ انجام اور نتیجہ کے اعتبار سے یہ دونوں عنوان ایک ہی مقصد کو ادا کرتے ہیں، کیونکہ جو شخص انصاف پر کھڑا ہوگا وہ اللہ ہی کے لیے کھڑا ہوگا، اور جو شخص اللہ ہی کے لیے کھڑا ہوا ہے وہ ضرور انصاف ہی کرے گا، لیکن اپنے نفس اور دوستوں عزیزوں کی رعایت کے مقام پر یہ خیال گزر سکتا ہے کہ ان تعلقات کی رعایت بھی تو اللہ ہی کے لیے ہے، اس لیے وہاں لفظ قسط کو مقدم لا کر اس کی طرف ہدایت کر دی کہ وہ رعایت اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی جو عدل و انصاف کے خلاف ہو۔ اور سورہ مائدہ میں دشمنوں کے ساتھ عدل و انصاف برتنے کا حکم دینا تھا، تو وہاں لفظ للہ کو مقدم لا کر انسانی فطرت کو جذبات میں مغلوب ہونے سے نکال دیا کہ تم لوگ اللہ کے لیے کھڑے ہو، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرو۔ خلاصہ یہ ہے کہ سورہ نساء اور مائدہ کی دونوں آیتوں میں 2 چیزوں کی طرف ہدایت ہے۔ ایک یہ کہ خواہ معاملہ دوستوں سے ہو یا دشمنوں سے عدل و انصاف کے حکم پر قائم رہو، نہ کسی تعلق کی رعایت سے اس میں کمزوری آنی چاہیے، اور نہ کسی دشمنی و عداوت سے۔ دوسری ہدایت ان دونوں آیتوں میں اس کی بھی ہے کہ سچی شہادت اور حق بات کے بیان کرنے سے پہلو تہی نہ کی جائے، تاکہ فیصلہ کرنے والوں کو حق اور صحیح فیصلہ کرنے میں دشواری پیش نہ آئے۔ قرآن کریم نے اس مضمون پر کئی آیتوں میں مختلف عنوانات سے زور دیا ہے اور اس کی تاکید فرمائی ہے کہ لوگ سچی گواہی دینے میں کوتاہی اور سستی نہ برتیں۔ ایک آیت میں نہایت صراحت و وضاحت کے ساتھ یہ حکم دیا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، یعنی گواہی کو چھپاؤ نہیں، اور جو شخص چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہوگا۔ جس سے سچی گواہی دینا
واجب اور اس کا چھپانا سخت گناہ ثابت ہوا۔ تو انشاءاللہ اس تفسیر کا دوسرا حصہ کل سماعت فرمانا، کل اس کا بیان ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔